میں ہم نے افطار کر لیا روزہ، اور پھر بعد میں سورج نکل آیا، تو اس کے بعد نہیں کہا کہ اس کے قضا کرو، ایسا اس کا تذکرہ نہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بھول کر کے کھا لے ناسیا بہوا صائم، یعنی روزے کی حالت میں کسی نے بھول کر کے کھا لیا تو فلیصم، اپنا روزہ وہ مکمل کرے گا، کیونکہ فإنما أطعمه الله وسقاه، اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلایا ہے اور پلایا ہے، اور اس کو بھول کے کھا لیا تو سوچتے ہیں کہ ادھر تو اس سے روزہ جو ہے نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے مثال کے طور پہ کان میں دوا ڈالنا، آنکھ میں دوا ڈالنا، یا شہر میں بتایا سب میں تیل وغیرہ کی مالش کرنا، اسی طریقے سے کلی کرنا، یا دھوپ جو ہے دھوپ اس کو نگل لینا، دھوپ کے نکلنے سے بہت سے کیا دھوپتے رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اسے دھوپ نکل لینے سے جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے ویسے خوشبو وغیرہ لگا لینا، یعنی وہ دھولی جو ہوتی ہے اس کو نہیں، خوشبو لگا سکتے ہیں، اسپرے وغیرہ لگا سکتے ہیں، اس سے روزہ انشاءاللہ کوئی اس سے فرق نہیں پڑے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ تصور کرتے ہیں کہ اگر ہم ناخن کاٹنے کے روزے کی حالت میں نہیں کاٹنا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ناخن کاٹیں، آپ نجاست صاف کریں، صابن لگائیں، نہائیں ٹھنڈے پانی سے۔ اسی طریقے سے اگر سخت دھوپ ہے تو سر پہ اگر ٹھنڈا پانی رکھنا چاہیں تو ٹھنڈا پانی بھی رکھ سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حالت نہیں، بھگو سکتے ہیں بار بار اس کے لیے راحت حاصل کرنے کے لیے، اس کو بھی کر سکتے ہیں۔ بہت سے بھائی اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ رمضان کے روزے کی حالت میں کیا بیوی کو چھو سکتے ہیں کہ نہیں چھو سکتے ہیں؟ تو چھونا جائز تو ویسا تو نہیں ہے، چھو سکتے ہیں، لیکن ابھی یہ بہت زیادہ آگے نہ بڑھے گا کہ گوشت یہ سب نہیں، یعنی چھونا جو ہے اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طریقے سے کھانا پکانا تو اس کو چکھ بھی سکتے ہیں کہ نمک ہے کہ نہیں ہے، یہ اس کی مسواک کر سکتے ہیں، روزے کے حالت میں مسواک بھی کر سکتے ہیں، اس سے بھی روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے انشاءاللہ سوال جواب میں جس کو اگر ہوگا تو اس کو بھی بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ صبح غسل کا کھانا چکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں وقت کم اس لیے جلدی کی جاتی ہے کہ زبان پہ رکھ کے بھی تھوک دیں، حلق کے نیچے نہ ڈالیں، اور سامن بات نکل گئی ہے، ناک میں کوئی چیز ڈالنے سے جیسا کہ اس کے سامنے بتایا ہے یہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تیل لگانے سے، سرما لگانے سے، کاجل لگانے سے۔ ایک چیز بڑی روز چھاپ فتویٰ بہت رہا ہے کہ تمہارا روزہ مقروع ہو گیا، تمہارا روزہ مقروع ہو گیا۔ اصل بات اسلام میں تو روزہ مقروع ہو گیا، بار بار کوئی کرو تو روزہ مقروع، یہ سب غلط بات ہے۔ آدمی اپنے روزے کو پورا کرنے کے لیے، حفاظت کے لیے ان ساری تدبیروں کو استعمال کر سکتا ہے جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ دھوپ میں کپڑے بھگو کر کے اپنے سروں پر رکھ لیتے تھے۔ بہت سارے بھائی لوگ پوچھتے ہیں بڑا رمضان کے دنوں میں داڑھی چھلا سکتے ہیں کہ نہیں چھلا سکتے ہیں؟ کیا جواب دیا جائے گا؟ پوچھو کیوں؟ تو کوئی چھلاؤ تو نہ ہی کر انٹرنیٹ ہے تو فلم نکل آئے گا، اس کا کیا جواب دیا جائے بھائی رحمت اللہ صاحب؟ رمضان کے دن میں داڑھی چھلا سکتے ہیں؟ بھائی یہاں تو اتنا تقویٰ پرہیزگاری بزرگی کہ کہیں تھوڑا خون نکل آئے گا تو ہمارا روزہ برباد ہو جائے گا، اتنا تقویٰ، اور خود داڑھی چھیننا تقویٰ کے خلاف ہے۔ تو تھوڑا بہت خون نکل آیا کہیں سے، ہاں اگر آپ نے خون ڈونیٹ کیا ہے کسی مریض کو چڑھانے کے لیے تو حجامہ کے پیش نظر روزہ ٹوٹ جائے گا، جس کو چڑھایا جائے گا اس سے بھی روزہ، اس کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مسائل سے تھوڑا ہٹ کر کے یہ سن کر کے جذبہ پیدا ہوا کہ رمضان ہے، رمضان کی برکتوں کو کیسے لوٹا جائے، کیسے سمیٹا جائے، تو آئیے 5 منٹ کے اندر 5-6 ایسی چیزیں جان لیں جن کا رمضان کے مہینے میں خصوصیت کے ساتھ
کرنا افضل اور بہتر ہے، تو شیخ افروز صاحب اختصار سے ہمیں بتائیں کہ رمضان میں چند وہ کام جو جن کا کرنا افضل اور بہتر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی المرسلین، اما بعد۔ سوال ہے کہ چند وہ چیزیں، وہ اعمال بتائیں خصوصی طور پر جو رمضان میں اور دن میں بھی کرنا چاہیے، لیکن رمضان میں اس مبارک مہینے میں عبادت کرتے ہوئے مزید ان چیزوں کو کرنا چاہیے، وہ اعمال طور سے۔ روزہ تو فرض ہے، لیکن افضل اعمال کیا ہے جو روزے کی حالت میں رمضان کے مہینے میں کرے جاتا ہے؟ تو اس کے تعلق سے سب سے پہلی چیز فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نفلی نمازوں میں قیام اللیل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اتنا بڑا اجر اس کا بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کو ہم تراویح کہتے ہیں۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ فرض ہی چھوڑ دے اور صرف تراویح کے لیے ٹوپی لگا کے پہنچے۔ فرض کے ساتھ ساتھ فرائض کی پابندی، روزہ فرض ہے، وہ 5 وقت کی نمازیں فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ مزید قیام اللیل یا تراویح کی نماز جس کو کہتے ہیں اس کو پڑھیں۔ جیسا کہ اس کا بہت اگر نہیں پڑھتا، قیام اللیل نہیں کرتا، تراویح نہیں پڑھتا، تو اس نہیں اس کے روزے میں خلل پیدا ہو جائے گا۔ لیکن اگر نماز نہیں پڑھتا، فرض نمازوں سے بھی ہو جاتا ہے، تو اس کی عبادت میں خلل ہے، اس کے روزے کے ثواب میں کمی۔ کہا سب سے پہلے ایک چیز یہ جان لیں کہ قیام اللیل جس کی فضیلت، تراویح کی نماز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے مہینے میں کہا کہ ایمان اور اجر و ثواب کی امید کے ساتھ قیام اللیل کیا، تراویح کی نماز بھی پڑھی، تو کہا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے دوسرا عمل جو افضل ہے روزہ رہنے کے اور رمضان کے مہینے میں کرے، روزہ رہنے کے ساتھ ساتھ وہ قرآن کو پڑھے۔ رمضان کا مہینہ شہر القرآن ہے، آپ نے سنا کہ قرآن کو اللہ نے اس مہینے میں نازل کیا، اسی رمضان کے مہینے میں نازل کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان کے مہینے میں قرآن سنتے بھی تھے، سناتے بھی تھے خصوصی طور پر۔ تو یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ بابرکت مہینہ ہے، اس میں جو قرآن نہ سیکھا ہو وہ سیکھنے کی مزید کوشش کرے، جو سیکھا ہے اس کو مزید اس میں بہتری لانے کی کوشش کرے، جو پڑھنا عربی سے چاہتا ہے مزید ترجمے کے ساتھ پڑھے۔ اس میں یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھے، اس کی تلاوت کرے، اس کو زیادہ سے زیادہ اس کو کرے۔ اسی طرح سے صدقہ اور خیرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، صدقہ خیرات کرنے والے تھے، اپنے نہ کھاتے، کوئی مانگنے آیا تو اپنا کھانا دے دیا، کھلا دیتے تھے۔ لیکن رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سخاوت مزید بڑھ جاتی تھی، آپ اور زیادہ سخت ہو جاتے تھے۔ جیسا کہ کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان، رمضان میں تو آپ کی سخاوت کا مطلب کیا پوچھنا۔ تو اس مہینے میں خصوصی طور پر صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے اس مہینے کے اندر عمرے کا ثواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ حَجَّةً مَعِي، تاکہ رمضان میں عمرہ کرنا یہ ایک حج تعبیر اور تقضی حجتاً اور حجتاً، دونوں روایتیں ہیں کہ حج کے برابر ثواب ہے، یا کہا کہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گویا حج کر رہا ہے، اللہ کے رمضان میں عمرہ کر رہا ہے، ایک عمرے کا ثواب، تو اس لیے عمرہ بھی کرنا چاہیے، اور یہ افضل اعمال میں سے خصوصی طور پر رمضان کے مہینے اور دنوں میں بھی اس کا ثواب ہے، لیکن وہ کفارات الذنوب، گناہوں کو معاف کرنے والی عبادتیں ہیں، لیکن رمضان میں اتنا اس کے ثواب کا پیمانہ بڑھ جاتا ہے کہ
یہ حج کے ثواب کے برابر ہو جاتا ہے. اور حج کا ثواب جانتے ہیں کتنا ہے؟ حج کا ثواب کیا بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہا کہ جس نے اللہ کی خاطر حج کیا دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ کی خاطر اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ حج کیا اور اس میں رفض نہیں کیا، گناہ کا کام نہیں کیا، بیوی سے جماع نہیں کیا اور حج کو برباد کرنے والی چیزوں سے دور رہا، تو کہا رجع کیوم ولدتہ، وہ لوٹتا ہے تو گناہوں سے ایسے ہی پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے پیدا ہوا تو گناہوں سے پاک. تو عمرے کا ثواب اس حج کے ثواب کے برابر ہو جا رہا ہے. اسی طرح سے لیلۃ القدر، اس رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا حدیث میں آتا ہے کہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں بتایا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اور روایتیں ہیں کہا کہ پورے آخری عشرے ہی میں تلاش کرو، آخری عشرے کے 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرو. لیکن کہا اگر اتنا نہ اور قریب کر دیا، قریب کس چیز سے کر دیا؟ کہا کہ کم سے کم تاک راتوں میں عبادت کر کے لیلۃ القدر کو تلاش کرو. یہ نہ ہو کہ صرف 27 کو جا کے اور کہتے یہی لیلۃ القدر ہے. نہیں، لیلۃ القدر اصل رمضان کے مہینے کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں ہے، اس کو پانے کی کوشش کرے. جیسا کہ ایک لیلۃ القدر کی فضیلت کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں؟ کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہا ایک رات یہ لیلۃ القدر شب قدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس کو یہ اسی مبارک مہینے کے اندر ہے اور اس کو تلاش کرنا چاہیے، اس میں عبادت کرنی چاہیے. اسی طرح سے رمضان کے آخری عشرے میں کم سے کم اعتکاف میں بیٹھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہمیشہ بیٹھتے تھے. اسی طرح سے کہا کہ افطاری بھی کرانا چاہیے، کچھ کرنا بھی چاہیے، کروانا بھی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ثواب بتایا کہ رمضان کے مہینے ہی میں ان کے زیادہ سے زیادہ عام طور پر یہ رمضان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من فطر صائما کان له مثل اجره غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شیئا. کہا کہ جو ایک روزہ دار کو افطار کراتا ہے اس روزہ دار کے افطار روزہ کے ثواب کے برابر بھی افطار کرانے والے کو ثواب ملتا ہے. بغیر اس یہ نہیں کہ روزہ جو افطاری جہاں آ کر کے کیا اس کے ثواب سے کاٹ کر کے اس کو دیا گیا، نہیں. غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیئا، کہا کہ اس روزہ دار کے اجر اور ثواب میں سے کاٹ کے اس روزہ افطاری کرانے والے کو نہیں دے رہا ہے. اس کے لیے پلس ہے، جو افطاری کروا رہا ہے اتنا ہی ثواب پا رہا ہے جتنا ایک روزہ رکھنے والا روزہ رکھ کے آپ کے یہاں افطاری کر رہا ہے. بات یہ سنتے تھے نہیں ہمارے ثواب میں کمی رہے تو ہم کیا افطار کریں. نہیں، یہ عبادت پورا رمضان کا مہینہ عبادت اور طاعت کا مہینہ ہے، نیکی کمانے کا مہینہ ہے بھائیو. اس لیے اس میں افطار کرنا بھی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے موقع فراہم کیا بندے کو تاکہ بندہ ایک دوسرے ہی کو افطار کرا کر کے ثواب کمائے. آپ نے روزہ رکھا، آپ افطار کیے، آپ کو ثواب ہے، جو افطار کرے اس کو بھی ثواب مل گیا. وہ روزہ رکھے، آپ کے یہاں افطار کیے، آپ کو بھی ثواب مل گیا. اتنا بڑا ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعاون، ایک دوسرے کے ساتھ افطار کرنے پر بھی ایک دوسرے کو ثواب میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے. یہ وہ اعمال ہیں خصوصی طور پر جو روز رمضان کے مہینے میں خصوصی طور پر کرنا چاہیے. صدقہ ہے، اسی طرح سے عمرہ ہے، اسی طرح سے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کو سیکھنا اور سکھانا. اسی طرح سے تاکہ قیام اللیل یعنی تراویح کی نماز کو پڑھنا اور اسی طرح سے افطار کرانا، یہ وہ اعمال ہیں جو خصوصی طور پر اس مبارک مہینے میں کرنی چاہیے. اس میں زیادہ سے زیادہ ثواب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کے اس خیر اور برکت کے مہینے سے مستفید ہونے کی اور نیکیاں کمانے کی، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر. کچھ خصوصی چیزیں ہیں جو عام طور پر رمضان ہی میں وہ لوگ کر پاتے ہیں، حالانکہ نیک سماج میں ہر جگہ ہے. رطب کھجور سے افطار کرنا افضل، رطب کھجور سے افطار کرنا یہ افضل اعمال میں سے ہے. بہت سارے مسائل لوگ پوچھتے ہیں، آپ لوگ اکتائے تو نہیں ہیں، یہ تو بہت کم ہے.
زیادہ دیر نہیں لگائیں گے ہم لوگ، اس لیے بالکل میں وقت ہی سے شیخ لوگوں کو چلنے دے رہا ہوں۔ ذرا درود شریف پڑھ لیں من ہی میں۔ بور ہو گئے ہیں کیا؟ رضا زور سے بولو بھائی۔ دوست، علم بخشش کے مہینے کے مسائل سے متعلق علم ہے، اور یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ سونے کا موقع تو بار بار مل جاتا ہے، موقع نہیں ملتا۔ مسئلہ ہے کہ روزے کے قضا کے تعلق سے بہت سارے مسائل ہیں، تو میں گزارش کروں گا صدر مجلس سے جناب حافظ شبیر صاحب مدنی حفظ اللہ سے کہ اختصار در اختصار کے ساتھ، غیر محیط اختصار، صوم کے قضا کے مسائل کے سلسلے میں کچھ بنیادی باتیں ہمیں سکھائیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ہم نے ذکر کیا تھا کہ کچھ اعذار ایسے ہیں، کچھ عذر ایسے ہیں جن کی وجہ سے روزہ رکھنا، آدمی روزہ چھوڑ سکتا ہے، روزہ رکھنا واجب نہیں ہوتا ہے۔ وہ اعذار جب ختم ہو جائیں، اور میں نے بتایا تھا کہ ایسے لوگوں کو روزہ، ہر روزے کے بدلے میں بعد میں ان کو روزہ رکھنا ہے۔ جب وہ عذر ختم ہو جائے، جیسے ہم نے بتایا تھا کہ مریض ہے، مریض شفا پا جائے، یا مسافر سفر سے واپس آ جائے، یا حیض و نفاس کا خون ختم ہو جائے، پاک ہو جائے عورت، یا حاملہ اور مرضیہ دودھ پلانے والی عورت کو جب اس کا عذر ختم ہو جائے، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ جو روزے ان کے چھوٹے ہوئے ہیں ان روزوں کو قضا کریں۔ بہتر ہے اس میں جلدی کریں، قضا کرنے میں جلدی کریں۔ اور یہ بھی ہے کہ قضا مسلسل بھی کر سکتے ہیں اور چھوڑ چھوڑ کے بھی کر سکتے ہیں، یعنی ابھی رکھا جب آسانی ہوتا رکھتے اس طرح سے۔ اگر کوئی شخص نفلی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو علماء کرام نے کہا ہے کہ جائے کبھی بغیر قضا کیے ہوئے نفلی روزہ رکھ سکتا ہے، البتہ اگر شوال کے روزے اس کو رکھنے ہیں تب اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے رکھے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے من صام رمضان ثم اتبعه ستة من شوال، کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے روزے رکھے، تو اگر اس نے قضا نہیں کیا تو اس کے رمضان کے روزے پورے نہیں ہوئے۔ اس لیے اگر کوئی شخص شوال کے روزے رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے رمضان کے روزے قضا کر لے، پھر اس کے بعد شوال کے روزے رکھے۔ کوئی مریض ہے، وہ رمضان میں بیمار تھا اور امید تھی کو شفا پا جائے گا، اور اس کی بیماری اسی بیماری میں رمضان ہی میں ختم ہو گیا، یا یہ کہ رمضان کے بعد تک کے بیماری دراز ہو گئی، بعد تک کی بیماری رہی اور اسی بیماری میں اس کا انتقال ہو گیا، تو ایسی صورت میں اس پر کچھ بھی نہیں ہے، نہ روزہ رکھنا ہے اور نہ ہی اس کو کھانا کھلانا ہے، اس لیے کہ اس پر وجوب کا وقت آیا ہی نہیں۔ اگر کوئی شخص ٹھیک ہو گیا، مرض سے شفا پا گیا، یا کوئی مسافر سفر سے واپس آیا لیکن سستی کیا، اس نے قضا نہیں کیا، یا ایسے ہی عورت جو ہے حاملہ عورت یا حائضہ عورت یا نفاس والی عورت پاک ہو گئی، عذر ختم ہو گیا، اس کے باوجود سستی کی وجہ سے اس نے روزہ نہیں رکھا اور پھر اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، تب ایسی صورت میں کیا ہو؟ کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ دو اختیار ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ اگر اس کے عزیز و اقارب چاہیں تو اس کے طرف سے روزہ رکھ سکتے ہیں، اس کے عزیز و اقارب چاہیں تو اس کے طرف سے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص وفات پا جائے اور اس پر روزہ ہو تو اس کے ولی اس کے طرف سے روزہ رکھ سکتے ہیں، اس کے ولی اس کے طرف سے روزہ رکھتے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ اس کے عزیز و اقارب اس کے طرف سے روزہ رکھ سکتے ہیں، دوسرا یہ کہ اس کے ترکہ میں سے مسکین کو کھانا کھلایا جائے گا۔ یہی علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اور یہاں کے سعودی فتویٰ دائمی کمیٹی جو ہے ان کا یہ فتویٰ ہے، جبکہ بہت سے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے طرف سے روزہ نہیں رکھا جائے گا، کھانا کھلایا جائے گا بس۔ اور حدیث میں جس کا ذکر ہے من ماتا وعلیہ صوم سامعہ ولیہ، اس سے مراد نظر کا روزہ ہے، اس لیے کہ بعض روایت میں اس کا ذکر ہے۔
لیکن کچھ اور جو علماء کرام جواز کے قائل ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حدیث کا لفظ عام ہے نظر کے روزے اور رمضان کے روزے سب کو شامل ہے۔ یہ چند چیزیں تھیں جو مذہب خاتون سے تھی۔ جزاک اللہ خیر۔ روزے کا ادب اور روزے کا احترام میں کیا کن کن باتوں کا خیال رکھا جائے؟ آئیے جناب شیخ نسیم احمد صاحب محمدی حفظ اللہ سے سنیں روزے کے آداب اور روزے میں سنتیں۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ روزے کے آداب میں سے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انسان موحد ہو، اس کے اعمال میں شرک نہ پایا جائے، اس لیے کہ اگر مشرک ہے تو اس سے کوئی اعمال کو ہونے سے اعمال غلط ہو جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ انسان اپنا عقیدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح اپنا عقیدہ بالکل صاف اور ستھرا بنا لے۔ عقیدے کی صفائی بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے دوسری چیزیں ہیں کہ اس کے بعد جو دوسرا رکن ہے نماز، اس کی پابندی ضروری ہے۔ ہم روزے کی حالت میں سو جاتے ہیں اور اٹھتے ہیں اصل میں ظہر کی نماز چھوڑ دی ہے، فجر کی نماز غائب ہو گئی، تو اس طریقے سے نماز کی پابندی ضروری ہے۔ اس لیے آپ اگر نماز نہیں پڑھ رہے بے نمازی کا روزہ جو ہے قبول نہیں ہوگا، اور اس کا بھی تعلق اسی سے ہے کہ وہ بھی بے نمازی بھی مشرک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز کو ہمیشہ پڑھو اور مشرک نہ ہو جاؤ۔ اسی طریقے سے ہر نماز سے غلط چیزوں سے بول بول بننے سے ہمیں احتیاط کرنا ہے روزے کی حالت میں۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث ہے کہ روزے کی حالت میں جب تم لوگ تمہارے کسی شخص کے روزے کا دن ہو تو ایسے وقت میں اگر کوئی شخص لڑنا چاہے، جھگڑا کرنا چاہے، کوئی گالی دے تو آپ کو کیا جواب دینا ہے؟ اس کا جواب نہیں دینا ہے کہ اس نے جانے تو آپ اس کی ماتاری کی گالی دیں، نہیں، یہ نہیں کہ ہم اگرچہ روزے سے ہے لیکن زبان میں طاقت ہے تو ایک گالی دے گا تو میں 10 گالی دوں گا، ایسا نہیں، بلکہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، ہم کیا کہیں فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، بھائی میں تجھ سے رجوع گا نہیں، تجھ سے نہیں بحث کروں گا، میں روزے سے ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں تجھ سے رجوع گا شیطان آ جائے گا بیچ میں، پھر غلط کام ہو جائے گا تو میرے روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہ روزہ ہمارا خراب ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے ہمیں تمام محرمات کی یعنی اس سے بچنا ہے اور اس سے بچنے کی پابندی کرنی ہے، اس سے دور، اس کے تمام وسائل اور اسباب سے ہمیں دور رہنا ہے۔ اس لیے بہت عظیم عبادت میں ہم لگے ہوئے ہیں اور ذرا برابر اگر اس میں کمی ہو جائے گی تو بہت بڑا اجر و ثواب ہمارا ٹوٹ جائے گا، ہم اس سے محروم رہ جائیں گے۔ اسی طریقے سے آیا روزے کے سنت کیا ہیں؟ تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ سحری کرنا یہ سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کرو، اور سحری میں آپ جانتے ہیں کہ اس طرح سے ہر کھانا یا کوئی بھی چیز کھائیں تو دعا یہ ہے بسم اللہ کر کے آپ سحری کریں۔ سنت یہ ہے کہ کھجور اگر ہے تو کھجور سے رطب کھجور تو زیادہ بہتر ہے، یہ سنن ہے۔ اور کھانے سے فارغ ہونے کے بعد، سحری سے فارغ ہونے کے بعد ہمیں کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة، یہ سارے جو سنن ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اسے ہمیں اپنانا چاہیے۔ اور سحری میں ہمیں تاخیر کرنی چاہیے۔ اب تاخیر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز کے بعد کھانا چاہیے، نہیں، تاخیر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آخری وقت میں، یہ نہیں کہ پہلے ہی آپ کریں 2 بجے ہی آپ سحری کر کے سو جائیں، نہیں، سنت یہ ہے کہ آپ لاسٹ میں جیسے 2 منٹ 3 منٹ آپ پہلے فارغ ہوں سحری سے، پھر لاسٹ میں آپ 15 منٹ پہلے آپ کھانا شروع کریں۔ تو اسی طریقے سے افطاری
کرنے میں جلدی کرنا چاہیے. اب جلدی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وقت سے پہلے، یعنی وقت ہو جائے فوراً آپ شروع کر دیں. یہ نہیں کہ اب دیکھتے رہیں کہ پتہ نہیں ابھی تھوڑا سا احتیاط اور 2 منٹ رک جائیں، 3 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ. جو لوگ 5 10 منٹ بھی احتیاط کرتے ہیں کہ پتہ نہیں، تو احتیاط نہیں ہے، اسلام ہمیں شک نہیں ہے. آپ ٹائم ہو جائے فوراً جلدی کریں. تو افطاری کرنے میں بھی ہمیں جلدی کرنی چاہیے. اسی طریقے سے افطاری کس سے کرنا ہے؟ سنت کیا ہے کہ کھجور سے، اب رطب ہو تو زیادہ بہتر ہے. رطب کھجوریں جو کچی کھجوریں ہوتی ہیں میٹھی، تو یہ زیادہ افضل ہے. لیکن سنت یہ ہے کوئی بھی کھجور مل جائے یہ سنت ہے. اگر وہ بھی نہیں ہے تو ہم پانی سے افطاری کریں، یہ سنت ہے. اب کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز دعا مشروع ہے کہ افطاری کے وقت ہم کوئی دعا کریں؟ جیسے ہمارے معروف ہے دعا اللہم رسول علی رزقک افطر، تو یہ دعا بہرحال صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. اور ایک جو دوسری بات آتی ہے کہ ذهب الطمع وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ بسم اللہ کر کے آپ، مضمون یہ ہے کہ بسم اللہ کر کے آپ افطاری کے جیسے ٹائم ہو جائے بسم اللہ اور آپ کھانا شروع کر دیں، کھجور ہے یا کوئی چیز پانی پینا شروع کر دیں. اور اس کے بعد پھر افطاری سے فارغ ہونے کے بعد جو عام کھانا کے بعد جو دعا پڑھنا ہے وہی دعا اس کے بعد بھی آپ مشروع ہے آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ مختصر سنت ہے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم. بڑے اختصار کے ساتھ ہم نے سنا سنن کے آداب اور صوم روزے کے آداب اور سنن، اور رمضان سے ہی متعلق ایک اہم مسئلہ ہے صدقہ فطر کا. تو میں گزارش کروں گا شیخ افروز صاحب مدنی رحمۃ اللہ سے کہ 5 منٹ کے اندر صدقہ فطر جس کو فطرانہ کہا جاتا ہے، اس کے موٹے موٹے اور اہم مسائل ہمیں بتانے کی زحمت والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، صدقہ فطر جس کو زکوٰۃ الفطر کہتے ہیں، ہم لوگ فطرانہ کہتے ہیں عام زبان میں، اور صدقہ فطر بھی کہتے ہیں. صدقہ فطر یہ رمضان مہینہ کے ختم ہو جانے پر ہر مسلمان کی طرف سے، چاہے بچہ ہو چاہے اسی دن یا رمضان کے مہینہ کے ختم ہونے سے پہلے، یعنی شوال کے چاند نکلنے سے پہلے اگر بچے کی پیدائش ہوئی ہو تو بھی اس کی طرف سے بھی اس کا ولی، اس کا سرپرست صدقہ فطر ادا کرے گا. یہ صدقہ فطر ہے اور یہ فرض ہے. جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر یعنی صدقہ فطر کو فرض کیا. کتنا مقدار کتنا ہو اس کی بھی بابت نے بتایا، صاع من تمر اور صاع من شعیر. دوسری روایت میں عام کھانے کا لفظ ہے صاع من طعام. کس پر؟ علی العبد والحر، کہا غلام پر بھی آزاد پر بھی. والذکر والانثی، کہا مرد پر بھی عورت پر بھی، چاہے بچہ ہو بچی ہو. من المسلمین، کہا مسلمان. والصغیر والکبیر، کہا چھوٹا ہو چاہے بڑا، مسلمان ہو تو اس کے اوپر یہ صدقہ فطر فرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اس کو نکالنے کا حکم بھی اس کے حدیث میں بتایا، کہا وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. عید کی نماز پڑھنے کی طرف کے لیے نکالنے سے پہلے عیدگاہ کی طرف نکالنے سے پہلے اس کو ادا کر دیا جائے. یہ صدقہ فطر. اب اگر صدقہ فطر کتنا نکالنا ہے؟ ایک ساع کی مقدار آج سے تقریباً کلو کے حساب سے 2 کلو سے زائد اور 2.5 کلو سے کم. اس کی تحقیق میں کچھ لوگوں نے 2 کلو 400 گرام، کسی نے 40 گرام، کسی نے، المہم یہ کہ 2 کلو سے زائد ہے اور 2.5 کلو سے کم ہے. اگر
2.5 किलो अदा कर दिया जाए गल्ला जात में से, किसमें से अदा करना है? गल्ला। जहां भी लफ्ज है कहा तमर खजूर हो, जौ हो, किशमिश हो, जैसे कि जबीब का लफ्ज आता है, या आम खाने की चीज जो वहां के जिस चीज को आदमी खाता है वो वहां की ग़िज़ा हो, उसी को निकालना यही मशरूअ है। और यही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को भी तालीम दी है। जैसा कि उसी बात में आता है कि हम लोग निकालते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में खाने ही की चीजें अल्लाह जात में से। पैसा भी हम लोगों के पास भी पैसा था, अगर पैसा ही निकालना सही होता तो पैसा भी निकाल दिए होते लोग। इसलिए ये हो कि जो जिस किस्म का खाता है उसी किस्म के का निकाले और अनाज ही निकाले। हाँ, अलबत्ता ये वकील बना पैसे किस तरह के जिसको दे रहा है वो वकील है, वो गल्ला ही तकसीम करेगा खरीद करके, ना कि वो पैसा ही आके तकसीम करेगा। इसमें बहुत सारे मसले हैं, वक्त शायद मुख्तसर है इसलिए। एक मसला ये भी है कि अगर पैसा देते तो उसका मुस्तहिक नहीं है, वो भी आसानी के साथ जेब में रखेगा और चलता फिर जाएगा, है ना। इस्लाम के अंदर बड़ी हिकमत है। तो और अगर गल्ला देंगे तो लेने के लिए तैयार नहीं होगा, इसलिए कि वो उसका मुस्तहिक है। ये भी एक हिकमत है। इसीलिए कहा जहां भी रवायत है कहा कि गल्ला ही और अनाज ही जो खाता है उसी से निकाले वो, और एक साथ जो 2.5 किलो के तकरीबन हो। कब निकाले? कहा कि रमजान के दिन या रमजान के आखिरी दिन का सूरज गुरूब होने के बाद, लेकिन उससे 1 या 2 रोज पहले भी मसला के तौर पर निकाल सकता है, यही असर साबित है। लेकिन उससे पहले 15 रमजान ही को 20 रमजान ही को कहने सकते फिक्र अदा कर दिया तो भाई सुन्नत के खिलाफ है, बल्कि ये अदा ना होगा। अदा कब होगा? कि 1 या 2 दिन पहले, और इसी तरह या ईद की नमाज की तरफ निकलने से पहले पहले सदक़े फिक्र निकाले, और हर एक की तरफ से निकालेगा। अपनी तरफ से भी जो घर का सरपरस्त है वही है, बच्चों की तरफ से भी निकालेगा। अगर रमजान के महीने के आखिरी दिन का सूरज गुरूब होने से पहले बच्चे की इरादत हुई तो उस पर फर्ज है, उसकी तरफ से भी निकाला जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ इसी तरह अगर किसी की वफात रमजान के खत्म होने से पहले ही उसकी वफात हो गई तो उसकी तरफ से भी सदक़े फिक्र निकालना वाजिब नहीं है। वाजिब उस पर भी नहीं है कि अगर रमजान के महीने के इख्तिताम को नहीं पहुंचा वो उसकी तरफ उसको उसके ऊपर सदक़े फिक्र ही वाजिब नहीं है। इसी तरह से सदक़े फिक्र का मकसद और उसके निकालने का वक्त जो है अगर बगैर किसी शरई रुकावट की, मतलब ऐसी जगह है जहां रास्ते में है कोई मिला ही नहीं, उसको निकाल करके वो दे, उसको आना ही पड़ेगा। और अगर आया आते आते उसके ईद की नमाज हो गई या ईद की नमाज पढ़ लिए तो कहा कि ऐसी बसा औकात ऐसी हालत अगर पैदा होती है तो कहा ये शरीर गुजर के अंदर शामिल है, कहा। लेकिन अगर लोगों के दरमियान रहते हुए भी अगर वो उसको ताखीर करता है यहाँ तक कि ईद की नमाज पढ़ने के बाद आकर के अदा कर रहा तो कहा वो सदक़े फिक्र अदा नहीं होगा। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात फिक्र को फर्ज किया, उसके मकसद को बताने का तो औरतन लिसाइल में अल्लाह व रफ़ व करमतन लिल मसाकीन। 2 मकसद ये है। पहला ये कि रोज़ादार के रोज़े के अंदर कमी कोताही जो हो गई थी उस कमी कोताही के लिए पाकी का ये एक सबब है जो सदक़े फिक्र है। और कहा कि दूसरा गरीबों के लिए खाना है, गरीब ताकि वो भी खुशी में मिल बांट करके खुशी मनाए, ईद की खुशियां साथ में मिले। ये ना उसको फिक्र लगी हो कि मैं जा रहा हूँ खुशी मनाने, लेकिन अगर काम पर नहीं लौटा तो फिर शाम को हमारा चूल्हा कैसे देगा। तो ये बराबरी हो, और इसीलिए ही मसलहत है कि गल्ला और अनाज निकाले। और इसी तरह से कहा कि जिसने उसको अदा किया नमाज से पहले उसका सदक़े फिक्र मकबूल हुआ। वमन अद्दाहा बअद अस्सलात फहिय सदक़तुन मिन अस्सदक़ा। कहा जिसने नमाज पढ़ करके ईद की
نماز پڑھ کے آیا اس کے بعد نکالا کہا وہ عام صدقہ مانا جائے گا اور صدقہ فطر اس کا ادا نہ ہوگا اس وقت میں. تو یہ صدقہ فطر کے موٹے اور عمومی مسائل تھے. کب نکالنا, کتنا نکالنا اور کن چیزوں میں سے نکالنا, کس کی طرف سے نکالنا, یہ چاروں چیزیں بتائی گئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ حسن جزا. صدر محترم صاحب نے ہمیں حکم دیا ہے, جبکہ دیے گئے وقت میں ابھی لگ بھگ 45 منٹ باقی ہے. 2 گھنٹہ پروگرام چلانے کا پروگرام تھا اور الحمدللہ ابھی 1 گھنٹہ 19 منٹ ہوا. تو پروگرام کو اور مختصر کرنے کا حکم دیا ہے. ان کے حکم کے بموجب آخری میرے دل کی تمنا ہے اور شاید آپ لوگ بھی تائید کریں گے میری, کہ ہم چاہتے ہیں کہ رمضان مبارک سے متعلق چند خصوصی نصائح اور نصیحتیں صدارتی کلمات کے طور پر ہم شیخ شبیر احمد صاحب مدنی حفظ اللہ سے سن لیں. پھر اس کے بعد 10 منٹ آپ لوگوں کو وقت دیا جائے گا سوال و جواب کا. تو آئیے ہم چند خصوصی نہایت مفید ترین نصیحتیں صدر اجلاس کی طرف سے سننے کی سبب ہمارا ہے. تقریباً میں بہت سے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں, ان کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں اور کاروٹ بدل رہے ہیں, پہلو بدل رہے ہیں. اس لیے زیادہ وقت بھی ہو گیا ہے, تو زیادہ کچھ نہ کہہ کر کے صرف 2 چیزوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. پہلی چیز یہ کہ ہم نے سنا کہ رمضان اور روزے کی فضیلت کتنی ہے. ہم کیسے رمضان کا استقبال کریں کہ رمضان کے ایام کو ہم قیمتی بنائیں, اس سے فائدہ اٹھائیں. پہلی چیز یہ کیا ہم اسی طرح رمضان کا بھی استقبال کریں جیسے اور دیگر مہینوں کا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ گناہوں کے ساتھ استقبال کرتے ہیں, یا یہ کہ یہ عزم کر کے ہم استقبال کریں رمضان کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو مہلت ایک بار پھر مہلت دے رہا ہے اس رمضان سے فائدہ اٹھانے کا, اس کی برکتوں رحمتوں فضیلتوں کو حاصل کرنے کا, تو ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں گے اور ان ایام میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے نیک اعمال کر کے اپنے نامۂ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کریں گے. رمضان کے استقبال کے تعلق سے کچھ باتیں آگے. پہلی چیز یہ کہ دعا کریں, ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ ابھی چند دن باقی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان چند دنوں میں بھی ہمیں صحت اور سلامتی تندرستی کے ساتھ رکھ کر کے رمضان تک پہنچائے اور رمضان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 6 مہینہ تک یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے, اور جب رمضان گزر جاتا تھا تو 5 مہینے تک یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ ہم سے جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں اس مہینے میں ہوئی ہیں ان عبادتوں کو قبول کرنا. دوسری چیز یہ قبلہ شمار رمضان کا مہینہ, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے بندوں کے لیے بہت انمول تحفہ اور عظیم نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی کے اتار چڑھاؤ سے گزار کر کے رمضان کے چوکھٹ تک پہنچایا ہے, تو ہم اس عظیم نعمت پر اللہ تبارک تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں. اس لیے شکریہ سے نعمت میں پائیداری اور حسرت ہوتی ہے, اور ناشکری سے نعمتیں ضائع ہو جاتی ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. تیسری چیز یہ کہ ہم خوشی محسوس کریں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں, دیکھا جاتا ہے کہ وہ رمضان کی آمد پر یہ سوچ کر کے کہ ہمارے نفسانی خواہشات پورے نہیں ہوں گے, بیڑی نہیں پی پائیں گے, سگریٹ نہیں
पी पाएंगे, तंबाकू नहीं खा पाएंगे, तो अजीब तरह उदास और गमगीन रहते हैं। नहीं, रमजान की आमद पर हम खुशी महसूस करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम को बशारत देते थे, मुबारकबाद दिया करते थे रमजान की आमद पर, और यही हाल सहाबे किराम सल्फ़े सालिहीन का भी था। तो हम रमजान की आमद पर खुशी महसूस करें। एक चीज और ये, अगर किसी शख्स से गुज़िश्ता रमजान के कोई रोजे बाकी रह गए हैं, तो उसको चाहिए कि रमजान की आमद से पहले वो रोजे रख करके बड़ी जिम्मा हो जाए। इसी तरह से हम बहुत से भाई लाइफ की वजह से बहुत सारे ऐसे चीजों का इत्तेफाक कर बैठते हैं जो रमजान के अजर सवाब में कमी या उसके दया का बायस हो जाता है। तो हम इल्म हासिल करें और कोई मसला दरपेश हो तो हम उलमाए किराम से बिला झिझक पूछ लें। इसी तरह से रमजान की आमद से पहले तौबा करना बहुत, हर बंदे के लिए तौबा करना बहुत जरूरी है। इंसान तौबा करके और गुनाहों से किनारा कश करके अल्लाह तबारक व तआला से मुताअत करे कि अब हम गुनाहों के करीब नहीं हैं। तौबा के बाद ही इंसान इस लायक बनता है कि रमजान का शायान शान इस्तेमाल कर सके। अब देखते हैं किसी जमीन में कोई चीज आपको उगाना होता है, तो पहले हम जमीन के से रोड़े और झाड़ झंकार को नीच पत्थर को निकाल के बाहर करते हैं, जमीन को नरम करते हैं। इसी तरह से अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे दिल में हमारे ऊपर नेकियों की बहार है, तो जरूरी है तो वह इस्तिग़फ़ार करें, तो वह इस्तिग़फ़ार से अपने आप को साफ करें। आखिरी चीज तो ये है इसके ताल्लुक से, वो ये कि हम नियत करें। आप जानते हैं कि नियत में आता है तमाम अमाल का रमज़ान नियत करें, और हदीस में आता है जब कोई शख्स किसी चीज का की नियत करता है, इरादा कर लेता है, तो उसको उसका अजर लिखा जाता है। तो हम अभी से पुख्ता नियत कर लें कि हम तरावीह की पाबंदी करेंगे, कुरान करीम को खत्म करेंगे, तदब्बुर से और फिक्र के साथ कुरान को पढ़ेंगे, तमाम अज़कार की पाबंदी करेंगे। हम अभी से नियत कर लें ताकि अगर किसी उज़्र की वजह से अगर हम वो अमल ना भी कर पाए तो अल्लाह तबारक व तआला हमें उसका अजर दे। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि हमारे बहुत से भाइयों से रमजान के ताल्लुक से कुछ गलतियां साबित होती हैं, उनमें से बात की तरफ हमारे मशाइख ने इशारा कर दिया है। कुछ चीजें जो बाकी हैं उसको भी कुछ समेटना हम इंशाअल्लाह जल्दी से। हमारे बहुत से भाइयों को देखा जाता है कि वो लेटे रहते हैं, सेहरी के बाद लेटे रहते हैं, और जब अज़ान शुरू होती है तब उठकर पानी पीने लगते हैं। ये चीज गलत है और बसा औकात आपके रोजे को फासिद करने का सबब बन सकता है, खासतौर पर उस वक्त जब इमाम वक्त का पाबंद हो। इसलिए कि खाने पीने की इजाजत तो सुबह सादिक तक के है, और अज़ान जो होती है वो सुबह सादिक के जो वक़्त का ऐलान होता है। दूसरी चीज ये की बात है कि एहतियातन 10 मिनट 15 मिनट पहले अज़ान दिया जाता है। ये भी बहुत बड़ा जो है, इसकी वजह से बहुत सारी गलतियां होती हैं। पहली चीज तो ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस चीज को हमारे लिए हलाल करार दिया है, हमने 10-15 मिनट पहले उसको हराम कर दिया। दूसरी चीज ये है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अज़ान सुन करके सुन्नत पढ़ने लगते फजर की, और चूंकि अभी वक्त नहीं हुआ है इसलिए उनकी सुन्नत वक्त से पहले हुई, और दूसरी बहुत सारी औरतें घरों में होती हैं अज़ान सुन के नमाज पढ़ने लगती हैं, तो उनकी नमाज भी वक्त से पहले हुई। इसलिए ये भी बहुत बड़ी गलती है, वक्त से पहले एहतियात के तौर पर 10 मिनट 5 मिनट पहले अज़ान देना ये भी गलती है। एक चीज़ और देखी जाती है कि हम लोग रमज़ान के मौके पर दिन में और ख़ास तौर पर इफ्तारी के वक्त में खाने पीने के सामान जमा करने में गप में लगे रहते हैं, दुआ नहीं करते हैं। जबकि खुसूसी तौर पे तो रोजेदार की दुआ मकबूल होती है, और खास तौर पे इफ्तारी के वक्त की दुआ अल्लाह ताला नहीं करता है। इसलिए हम उस वक्त को गनीमत समझें। ऐसे ये भी देखा जाता है कि लोग इफ्तार करते रहते हैं और अज़ान का जवाब नहीं देते हैं, जबकि अज़ान का जवाब देना मसनून है। एक चीज़ हमारे यहाँ और पाई जाती है, लोग खाने के दौरान सलाम का जवाब देना या एक बात करना मायूब समझते हैं, हालांकि ये गलत है, ये जहालत है। बल्कि अल्लामा गज़ाली ने कहा है कि ये अजमियों की अलामत है।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانے کے دوران بات کرنا ثابت ہے، گویا کہ کھانے کے دوران بات کرنا سنت ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت میں تھے، ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعوت میں تھے۔ آپ کو دست یعنی بازو کا گوشت بہت پسند تھا، آپ گوشت کو نوچ رہے تھے اور بیان کر رہے تھے پوری شفاعت کی حدیث کہ میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوگا، پوری شفاعت کی حدیث بیان کر دی۔ اس سے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، پوچھا کہ کیا گھر میں کوئی سالن وغیرہ ہے؟ تو گھر سے جواب ملا کہ نہیں، سرکہ صرف ہے۔ تو آپ نے سرکہ منگایا، کھاتے جاتے اور کہتے ہیں نعمت اللہ خل، بہترین سالن سرکہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ کھانے کے دوران بات کرنا یہ سنت ہے، بلکہ دسترخوان کو دعوت و تبلیغ کا وسیلہ ہمیں بنانا چاہیے۔ ایک چیز اور ہے جو عام طور پہ لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے، اسلام کی عظیم تعلیم یہ ہے کہ آدمی جب کسی کو دعوت دے تو اس کو آدمی اس کو دعا دے۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ شکر ادا کرتے ہیں، بات کرنے میں لگے رہتے ہیں کہ وہ کیا جزاک اللہ خیر کہتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دعا سکھائی ہے وہ دعا سے ہم بات کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کسی کے ہم آئے دعوت کیا کہے، افطر عندکم الصائمون وآكل طعامكم الأبرار ونزلت عليكم الملائكة اللهم أطعم أطعمني واسقني وسقاني اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم۔ یہ دعا کرنی چاہیے۔ ایک چیز اور دیکھی جاتی ہے کہ تراویح میں جب امام انک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والہ